تھے تھانوی صاحب، ان کی مسئلہ علم غیب پر ایک کتاب ہے چھوٹی سی، حفظ الایمان۔ اس کے اندر ان سے پوچھا گیا کیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مراد آپ کی کل غیب ہے وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کو سارا غیب تو نہیں لیکن بہت ساری غیب کی چیزوں کا پتہ ہے، کہتا ہے اگر آپ کی مراد بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور ہی کا کیا خاصا؟ ایسا علم غیب تو زید کے پاس بھی ہے، بکر کے پاس بھی ہے، عمر کے پاس بھی ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، چوپایوں کے پاس بھی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسا علم غیب حضور کے پاس ہے ویسا علم غیب تو پاگلوں اور جانوروں کے پاس بھی ہے۔ اب بتاؤ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جیسا علم غیب کا حضور کے پاس ہے ویسا جانوروں پاگلوں کے پاس بھی ہے، کیا اس بندے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو سمجھا ہے؟ بولیے، کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ ہمارے لجپال کو اللہ نے جو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں وہ اتنا کیا جتنا پاگلوں کے پاس ہوتا ہے؟ کیا کسی پاگل کا، چوپائے کا، جانور کا غیبی علم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جن کی شان ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر خصوصی کرم فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ، فرمایا کائنات کی ہر شے میں مصطفیٰ کے سامنے روشن ہو گئی، اور میں مصطفیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ کتنی چیزوں کو؟ بولیے، ہر چیزوں کو۔ یہ کئی ہوتے بیچارے بغض کے مارے، اچھا یہ تو بند کر دو، بغض کے مارے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث ساری زندگی پڑھاتے گزر جاتی ہے، لیکن جو شان مصطفیٰ والی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے۔ اب کئی کہیں گے جی یہ اپنی طرف سے سنا دی ہے، ترمذی شریف میں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں گا ترمذی شریف اٹھاؤ، کتاب التفسیر اٹھاؤ، کتاب التفسیر میں امام ترمذی نے سورہ صاد کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر شے میں مصطفیٰ کے سامنے واضح ہے، اور فَعَرَفْتُ، اور میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ یہ دیکھیں نا، بعض اوقات چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ جانتے پہچانتے۔ آپ بیٹھتے ہیں گاڑی میں سفر کرنے کے لیے، 50 آدمی اور بیٹھے ہیں، آپ ایک کو جانتے ہوں گے، 2 کو جانتے ہوں گے، باقی ساری بس کو آپ نہیں جانتے۔ یہاں جمعہ پڑھنے جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے ابھی آئیں گے یہاں سے لے کر وہاں تک، میں ان میں سے 20 کے نام جانتا ہوں گا، 50 کے جانتا ہوں گا،
باقی ہوں گے میرے سامنے لیکن میں جانتا پہچانتا نہیں، لیکن سرکار کی شان ہائے ہائے ہائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتجلی لی کل شیء کل شیء کل شیء، کائنات کی ہر شے میں مصطفیٰ پر روشن ہو گئے، فعرفت، اور میں مصطفیٰ نے ہر چیز کو جان پہچان لیا، ہر چیز کو جان لیا پہچان لیا، سبحان اللہ۔ خیر تو ہم کہیں گے بھائی یہ بات تمہاری بالکل غلط ہے کہ جتنا علم غیب حضور کے پاس ہے ایسا تو جانوروں پاگلوں چپایوں کے پاس بھی ہے، یہ تو کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ غیب کا حصول ہوتا ہے وحی سے۔ کس چیز سے؟ غیب کا علم کیسے ملتا ہے؟ اللہ وحی کرتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ جیسا علم غیب نبی کے پاس ہے ویسا تو جانوروں پاگلوں چپایوں کے پاس بھی ہے، اس کا مطلب ہے تم نے مان لیا کہ جانور ہو، چپایا ہو، پاگل ہو، کوئی بھی ہو، سب پر وحی آتی ہے، اور غیر نبی کے لیے وہی ماننا، وہی تو بھائی نبی کے ساتھ خاص ہے نا۔ کیا ان سب کے پاس جبریل آتے ہیں ان کو پڑھانے؟ نہیں بھائی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس طرح آخری نبی ہیں اس طرح یہ دین بھی آخری دین ہے، جس طرح حضور آخری نبی ہیں اس طرح یہ قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب ہے، جس طرح میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اسی طرح سرکار پر جاری ہونے والا وحی کا سلسلہ بھی آخری سلسلہ ہے۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی وحی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ پر اتاری، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلے اتاری ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور کی وحی کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد کوئی اور وحی بولیے نہیں ہے۔ خیر، صحابی رسول نے کیا بیان فرمایا؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ هو الخیر الکثیر کلہ، اللہ نے حضور کو ہر کمال ہر خیر بڑی کثرت سے عطا فرما دیا ہے۔ ہر کمال، ہر خوبی، ہر خیر، هو الخیر الکثیر کلہ، ہر بھلائی وہ بھی تھوڑی تھوڑی نہیں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو عطا فرما دی ہے۔ مطلب یہ بنا کہ اللہ نے حضور کو علم دیا تو تھوڑا نہیں بہت زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو حسن دیا تو تھوڑا نہیں، حسن بے مثال عطا فرمایا۔ اللہ نے شجاعت دی تھوڑی نہیں بڑی کثرت سے بڑی شجاعت عطا فرمائی۔ اللہ نے حلم دیا تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ اللہ نے حوصلہ دیا تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ خلق عظیم کا وصف دیا تھوڑا نہیں بڑا زیادہ، یعنی کہ گفتار کی، کردار کی، جاہ و جمال کی، حسن و جمال کی جو بھی خیر ہے، جو بھی خوبی ہے، اللہ نے ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اپنے محبوب کو بڑی کثرت سے عطا فرمایا ہے۔ اور اس صحابی رسول کے فرمان پر ایمان لانے کا حق سنی ہی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنی ہی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے ہر کمال مصطفیٰ کو ایسے دیا ہے کہ کوئی اس کی مثل نہیں۔ حضور ہر لحاظ سے بے مثل، ہر لحاظ سے بے مثال، کوئی جیسے کل کائنات میں اللہ کے جوڑ کا نہیں، ایسے اللہ کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے ان میں میرے مصطفیٰ کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے بات ہی ختم کر دی۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا
نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا لفظ تو سادے سے ہیں لیکن ان سادے سے لفظوں میں بہت بڑا سمندر بند ہے۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں دنیا والوں، ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی کو ہیرو سمجھتا ہے۔ تم جس کو سب سے اونچا سمجھتے ہو، سب سے پیارا سمجھتے ہو، سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہو، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو تم اونچا سمجھتے ہو اس کو جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یقول ناعتہ، جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نعت بیان کرے گا، حضور کے شان بیان کرے گا، حضور کے اوصاف بیان کرے گا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا یقول ناعتہ، جو بھی حضور کی شان بیان کرے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا لم ار مثل قبلہ ولا بعدہ، کہ حضور جیسا سونا پیارا نہ کسی نے پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھے گا۔ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے توجہ ہے جی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کوثر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر خیر حضور کو بڑی کثرت سے عطا فرما دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔